نیو بیہیویئرس وہ سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے لائن آف تھنکنگ اور میتھڈولوجی جو کہ واٹسن کی تھی اس لائن کو اڈاپٹ کیا، لیکن وہ بعد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کام بھی واٹسن کے بعد ہی کیا۔ واٹسن جو بیہیویئرزم تھا ان کی نیو ڈائریکشن انہوں نے دی تھی سائنس آف سائیکالوجی کو، لیکن جو اولڈ میتھڈ تھا انٹروسپیکشن اور اسپیکچولیشن، یہ ایز اے مینس آف انفارمیشن فار سائیکالوجی جو تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو انہوں نے نیو میتھڈ کو آؤٹ لک کیا سائنس کی اور وہی اڈاپٹ کر لیا۔ اسی فیکٹ کے تھرو انہوں نے آبزرویبل بیہیویئر کو ترجیح دی۔ کلرک فرسٹ نیو بیہیویئرس تھا جو کہ 1884 میں پیدا ہوا اور اس کی ڈیتھ 1952 میں ہوئی۔ وہ ایک انجینئر اور میتھمیٹیشین تھا، لیکن بعد میں وہ ایک سائیکالوجسٹ بن گیا۔ اس نے یونیورسٹی آف وسکونسن میں اس نے پڑھایا اور اس نے کوفکا لیکچر گسٹالو سائیکالوجی کا وسکونسن یونیورسٹی میں اس نے اٹینڈ کیا اور وہ امپریس ہوا گسٹالو سائیکالوجی سے۔ اس نے پیولوف کی انگلش ٹرانسلیشن کنڈیشنڈ ریفلیکسز کو بھی پڑھا اور اسے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس کی ایکسپلینیشن ہیومن بیہیویئر پہ تھی اور اس نے گیسٹالٹ اور پیویلین پوائنٹس آف ویو کو ریفلیکٹ کیا اپنی تھیوری میں۔ اگر سمپل ورڈس میں دیکھا جائے تو یہ بیہیویئر ان کے نتائج میں ہے جس میں ڈرائیو انکلوڈ ہے، اٹریکشن اور ریپلشن انکلوڈ ہے، کہ ہے جو کہ موٹیویشن اور ہیبٹ ہو سکتی ہے، تو یہ سب مل کر ایک انسان کا بیہیویئر بناتی ہیں۔ بیسکلی وہ ایک میتھمیٹیشین تھا، تو اس نے اپنے ویو پوائنٹس میتھمیٹیکل ٹرم میں ہی دیے تھے۔ اس نے ایک ایکویشن دی تھی SCR = D × V × K × SHR۔ SCR اس کو اس نے بیہیویئر کو شو کیا، D ایک ڈرائیو اور نیڈ ودن کو کیا، V ویلنس اور اسٹیمولس انٹینسٹی کو شو کیا، K انسینٹیو اور موٹیویشن کو شو کیا، اور SH از ہیبٹ، جو انسان کی ہیبٹ ہوتی ہے اس سے شو کیا۔ اس لیے اکارڈنگ ٹو دی ہل اس نے بیہیویئر جو ہے اس کو 4 چیزوں پہ ڈپینڈ کیا، وہ تھی ڈرائیو، ویلنس، انسینٹیو اور موٹیویشن اینڈ ہیبٹ۔ چونکہ جو کہ وہ بیہیویئرس تھا تو اس نے سمپلی اپنے بیہیویئر کو ٹرائی کیا شو کرنے کے لیے کہ کیسے انسان سمپلی بیہیو کرتا ہے۔ یہ اس میں فرسٹ آف آل ہم بات کریں کہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ ڈرائیونگ فورس کے بیہائنڈ 4 چیزیں تھیں، D V K اور SHR۔ ڈرائیو جو ہے اکارڈنگ ٹو دی ہل، ڈرائیو جو ہے وہ ایک نیڈ ہے پرسن کے انسائڈ میں جو کہ اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ ایک سرٹن گول کو اچیو کرنے کے لیے یا اس کا ٹارگٹ جو بھی ہے اسے اچیو کرنے کے لیے جو اس میں وہ ہوتی ہے ایک طرح کا اس کو لے کے جاتی ہے اس کے تھرو، تو وہ ڈرائیو ہوتی ہے۔ اور D جو ہے وہ ہلس کی ایکویشن نے ایکسپریس کیا تھا۔ V جو ہے وہ انٹینسٹی آف اسٹیمولس ہے جو کہ بیہیویئر کو گورن کرتا ہے۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں بولا جائے تو یہ وہ انٹینسٹی ہے یا کیسے ہم ایک اسٹرانگلی اسٹیمولس کو پرسیو کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اپنے سینسز میں جو کہ ہمارے باڈی میں ہے۔ دین K ایک موٹیویشن ہے جو کہ ہم کسی چیز کو یا ایم کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ٹارگٹ یا ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس انعام یا اس ٹارگٹ پہ یا اپنے ایم پہ پہنچ سکے۔ لاسٹ جو حل ایکویشن میں تھا وہ SHR تھا جو کہ انسان کی ہیبٹ ہے جو کہ خود بخود ڈیولپ ہوتی ہے۔ بیہیویئرس جو تھا چونکہ وہ ایک بیہیویئرس تھا تو اس نے ہیبٹس کو کہا کہ وہ خود بخود ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے حل نے کافی زیادہ اپنے آئیڈیاز کو شو کیا اور کہا کہ جو ہیبٹس ہیں وہ انسان کی پرسن ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کیسے وہ بیہیو کرتا ہے۔ ایڈون گوتھرائے جو ہے وہ ایک پرومیننٹ نیو بیہیویئرسٹ تھا جو کہ 1886 میں پیدا ہوا اور 1960 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔
ان لائک کنٹمپریری سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ جو گروتھر تھا وہ لیس ایکسپیریمنٹلسٹ تھا لیکن مور آبزرویبل تھا. وہ آبزرو کر کے زیادہ اس کا مشاہدہ تھا کہ وہ آبزرو کر کے سبجیکٹ کو دیکھنا چاہتا تھا. بیس تھا کہ آبزرویشن اس کی بیس ساری اس کی جو تھیوری ہے وہ آبزرویشن پہ تھی. سو اس نے پٹ کیا تھا اپنے ویو پوائنٹ کو بیہیویئر ایز اے کہ وہ پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے اور کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے, اور اسے اس نے لا آف ریسنسی کا نام دیا جو کہ تھورنڈائک نے دیا تھا. اینڈ دین اس نے کہا تھا, اسٹیٹ کیا تھا کہ جو ہم نے لاسٹ ایکٹ کرتے ہیں, سبجیکٹ ایک لاسٹ ایکٹ کرتا ہے, وہ مور لائکلی کہ وہ دوبارہ رپیٹ بھی کر سکتا ہے. سو بیہیویئرزم جو گروتھ ہے اسے ریپیٹیشن آف لاسٹ ایکٹ کا نام دیا گیا. اور جو تھورنڈائک ہے اس نے پرپوز کیا لا آف ریسنسی کو آن دی بیس آف ایکسپیریمنٹ جو کہ اس نے کنڈکٹ کیا تھا کیٹ پہ. And then we talk about the Edward Tolman, who was one of the new behaviorist. ٹالمین جو تھا وہ ایک اندر امریکن سائیکولوجسٹ تھا جو کہ 1886 میں پیدا ہوا, اور اس کی ڈیتھ جو ہے ہوئی وہ 1961 میں ہوئی. اس نے ہارورڈ میں اسٹڈی کیا تھا, اور وہ ولیم جیمس اور واٹسن میں بہت زیادہ امپریس ہوا. وہ اس کا بلیو تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ ایک بیہیویئر ہے, سائنس آف بیہیویئر ہے جو سائیکالوجی ہے. اور اس نے صرف کہا کہ جو سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ صرف اسٹڈی کرے بیہیویئر کو, اور اگر اس کے ایڈیشن میں بات کی جائے تو وہ کہتا تھا کہ اس بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے. تو اس نے اس کو نام دے دیا پرپزو بیہیویئرسٹ. اس نے اسے ایسے ایک ایکویشن فارم میں ڈیفائن کیا جو کہ B=F انٹو S انٹو A. بی کو اس نے بیہیویئر سے ریپرزینٹ کیا, ایف کو فنکشن آف سے ریپرزینٹ کیا ایز سچویشن ویریبلس, اور اے کو اینٹیسیڈنٹ ویریبلس کو شو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچویشن ویریبلس اور اینسرز ہیں وہ ایک بیہیویئر ہیں, دونوں کا ڈفرینٹ پرپز ہے. سچویشن ویریبلس وہ بیہیویئر ہے یا وہ پارٹ ہے انسان کا جو کہ سچویشن یا انوائرمنٹ سے ایک سبجیکٹ کا افیکٹ کرتا ہے. لائک گرمی یا سردی کا موسم ہے تو وہ انسان کا سچویشنل ویریبل ہے. اور دین از اباؤٹ این اینٹیسیڈنٹ ویریبل جو کہ ایک پارٹ ہے سبجیکٹ کا, اور اس میں انسان کا ایج آ سکتی ہے, اس کا جینڈر آ سکتا ہے, اور بھی اس کی جو بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے وہ سب آ سکتے ہیں, وہ انسیڈنٹ بیہیویئرز ہیں. سو یہ بہت ہی زیادہ اس نے بیہیویئر کو پریسائز فارم میں ایکسپلین کر دیا. اور ٹالمین کو نیو بیہیویئرز بھی کہا جاتا ہے, اور اسی بنا پر ہی وہ ایک فرسٹ بیہیویئر سائیکو تھراپسٹ اس کو ریگارڈ کیا گیا. اور اس نے نیورونسز کو ایکسپلین کیا کیونکہ کنفلکٹ رسپانسز پہ سبجیکٹ کے, تو اس نے نیورونسز کو اسی بنا پر ایکسپلین. گوتھرائے نے فروئڈ کو بھی ریڈ کیا, اور وہ ٹریٹمنٹ آف مینٹل ڈس آرڈر سے بہت زیادہ امپریس ہوا. وہ اس نے اپنے بیہیویئرس آؤٹ لک کو بیسڈ کیا اپنی تھیوری کو, اور جو اس کی گوتھرائے نے ڈیولپ کی جو تھیوری تھی وہ تھی نیوروسس پہ تھی, اور اس بک کا نام دی سائیکو